انہوں نے کہا آئیں بیٹھیں بات چیت تو کریں، پھر وہ لفافہ دیتے، پھر وہ لفافہ پڑھتے. کیا مذاق ہو رہا تھا قوم کے ساتھ؟ کیٹاگوریکل پوزیشن ہے عمران خان کی کہ یہ وزیر اعظم نہیں آرڈرلی. کونے پہ کھڑے ہو کے 15 منٹ بات چیت کی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 2 گھنٹے انہوں نے بات چیت کی. تو کلیئرٹی کون کر سکتا ہے؟ اختیار والے. ان کے پاس 26 نومبر کو ایک شخص جو ہے پاکستان کے حساس ترین صوبے کا، وہ جب یہاں سے فرار ہوئے 26 تاریخ کو، میں لفظ سے فرار کہ بشرا بی بی 4 سدہ گئی تھی اور انہوں نے کسی کی کو مالی مدد کی. وہ پہلے خیبر پختونخوا کی غالباً ایک سرکاری نوکری ان سے فارغ کیا کس نے؟ گنڈا پور صاحب. اور ترجمانی کی ضرورت سر اسی وقت پڑتی ہے جب کچھ کہنے کے لیے ہو بھی. کیا آپ کی کوئی حیثیت ہو، کوئی پولیٹیکل رول ہو، ورنہ ایک گھریلو عورت کو ترجمان کی کیا ضرورت؟ اب ریکنسیڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں جا سکتے، اس کا مطلب ریکنسیڈر کے لیے وہ واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ آمادہ ہوگی یہ حکومت؟ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ہمارے پبلک نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب. نصرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بہت برا لگ رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا کہ آپ پہلے اپنی انرجی ٹھیک رکھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں کو تھوڑا سا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شروع نہیں کر رہی تھیں، تو میں کو برا لگ رہا ہوں گا آپ کو، یا آپ کو انرجی لیس لگ رہا ہوں گا. نہیں سر ایسا نہیں، یا کچھ اور نہیں، کچھ اور کمی ہوگی. نہیں سر کچھ کمی نہیں ہے، شکر کرے. میں نے یہ نہیں کہا آیوڈین کی کمی ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ انرجی کا ہمارا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے نا، تو ہمیں بڑی اسپیڈ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ رفتار کا مقابلہ ہے، رفتار کی بات. اچھا جہاں رفتار کی بات ہے سر، یہ بتائیں یہ کیا ریس تھی کہ ہم آئیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں اور بات چیت نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا آئیں بیٹھیں بات چیت تو کریں، پھر وہ لفافہ دیتے، پھر وہ لفافہ پڑھتے. مطلب یہ کل کیا مذاق ہو رہا تھا قوم کے ساتھ کہ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں پہلے سے بتا دیں کیا بات آپ نے کرنی ہے ہم سے، تاکہ ہم وہ بات پھر سننے کے لیے مذاکرات کرنے آئیں. میرا اپنا خیال ہے جی، دیکھیں پہلے دن سے ہی میں آپ کو یہ کہے چلا جا رہا، بار بار آپ کے ساتھ ہوئی ہے، کیٹاگوریکل پوزیشن ہے عمران خان کی کہ یہ وزیر اعظم نہیں آرڈرلی. یہ ان کے الفاظ ہیں نا، یہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں. یا تو یہ ہو کہ میں انوینٹ کر کے کہہ رہا ہوں. تو ان لوگوں سے مذاکرات کیا کرنے جن کے پاس کو قوت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ کمیٹی بن گئی تو اس کمیٹی کے بعد ان کی ہیلے بہانوں، کسی طرح علی امین گنڈا پور کی کوششوں یا عوام کی دعاؤں کی بدولت بالآخر یہ ہوا کہ پشاور میں ایک ملاقات ہو گئی اصل اختیار والوں کے ساتھ. جب اصل اختیارات والوں کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہو گئی، تو پھر اگر آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں یا عمران خان کی جگہ ہو، تو آپ اپنا وقت بے اختیار لوگوں پہ کیوں وقت ضائع کریں؟ اور وہ یہی کر رہے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی سر کہ بے اختیار؟ وہ تو ویسے تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، لیکن جو اقتدار جن کے پاس نہیں ہے لیکن با اختیار ہیں، وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں. میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ میں تو پھر انہوں نے تو ملاقات کی نا ان سے. نہیں وہ، لیکن اب اس میں بھی نا 2 رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کونے پہ کھڑے ہو کے 15 منٹ بات چیت کی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 2 گھنٹے انہوں نے بات چیت کی. تو اب اس میں بھی تو ابہام ہے نا کہ اصل ملاقات ہوئی بھی ہے کتنی. اب اس ابہام کی جو ہے کلیئرٹی کون کر سکتا ہے؟ اختیار والے نا. وہ خاموش ہیں. تو یہی ہوتا ہے، یو کیپ دی انمی گیسنگ. اچھا لیکن چلیے، تو یہ جو یعنی ٹینے مینے چھوٹے موٹے یہ جو ہمارے مسخرے ٹینڈے، یہ ٹینڈے کھانے والے ہوتے ہیں نا جو وہ والی، تو ایک ویسے ایکسپریشن میں بھی ہے ٹینے مینے چھوٹے موٹے ٹیٹیو، یہ جو ہمارے ہمیں اور آپ کو بہت بڑے سیاستدان نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ اختیار والے کھیل رہے ہیں. And they deserve it. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں، یہ تو آپ نے یہاں بیٹھ کے پہلے بھی مجھے کہا تھا کہ اس کا کوئی ہم نتیجہ نہیں دیکھیں گے اس بات چیت کا. ہاں لیکن اب آپ کے خیال میں ویسے حکومت جواب کیا لے کے جا رہی تھی؟ کیونکہ ایک یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کمیشن تو نہ بناتے، لیکن کہتے کہ پارلیمانی بھائی حکومت جو ہے وہ کیسے، آپ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں 9 مئی کا کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ 9 مئی کے واقعات پہ کمیشن بنے تو وہ تمام سزائیں جو سنائی گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ساری کی ساری وہ جو ہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے تو بھائی پہلے حقائق کا کھوج ہی نہیں لگایا. تو پھر یہ آئینی بینچ آج کل جو سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ کیوں سن رہا ہے؟ وہ اس میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی. دیکھیے نا، ایک سمپل سی بات ہے کہ ان کی پوزیشن ہے کہ جی 9 مئی کو
ہماری تنصیبات پہ حملہ ہوا، صحیح، اور یہ تنصیبات پہ حملہ اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے گہری سازش تھی۔ اس گہری سازش کا مقصد یہ تھا کہ خدا نخواستہ فوج کے اندر اپنی قیادت کے خلاف بغاوت برپا ہو گئی، یہی تھا نا۔ اسی وجہ سے ان کی نالش میں جو یعنی ہمارے ہاں جو فوج کا آفیشیل نیریٹو ہے وہ یہ ہے، ابھی بھی اس پہ قائم ہے وہ، یہی ہے نا۔ بالکل۔ تو اس کے ہوتے ہوئے پھر کمیشن کیسے بن سکتا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے؟ چلے یہ تو 9 مئی کی بات ہے نا، لیکن 26 نومبر پہ تو بات ہو سکتی تھی۔ بڑی لوگ باتیں کرتے تھے کہ جی 26 نومبر پہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ اچھا جی آپ کے پاس ثبوت ہیں تو لے آئیں، آپ کے پاس فہرستیں ہیں تو لے آئیں، چلیں کچھ تو لے آتے نا۔ یہ تو اس کے لیے ان وہ کے آتے تو پاس پھر بات 26 ہوتی نا، وہ تو نومبر آئی کو نہیں۔ ایک شخص جو ہے جو پاکستان کے حساس ترین صوبے کا یا ون آف دی حساس ترین صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب یہاں سے فرار ہوئے 26 تاریخ کو، میں لفظ فرار 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 کہہ رہا ہوں، تیسری بات جی، تو پھر وہ منظر عام پر آتے ہیں کہاں؟ مانسہرہ میں۔ تو پہلا لفظ جو وہ لائیو ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں، پیمبرا کے تحت چلائے ٹیلی ویژن پر، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سینکڑوں کارکن ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا ٹرک بھر کے باڈیز لائی بیوی جا تو رہی وہ ہیں۔ کہاں ہیں جب تم کہتے ہو سینکڑوں؟ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ تو آپ اپنے ہی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے، میرا ایک بندہ جاننے والا جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں مارا گیا ہو اور میں اس کا نام تک نہ دنیا کو بتا پاؤں، اور میرے ساتھ میری فن خوانی یہ بھی ہو، بھئی آپ کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے؟ دیکھیے ایک جگہ گئی بشرا بی بی، ایک، یہ کتنی جگہ گئے آپ بتائیں؟ نہیں یہ کہاں گئے ہیں؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا، ہمیں تو یہی یاد پڑتا ہے کہ بشرا بی بی 4 سدہ گئی تھی اور انہوں نے کسی کی کو مالی مدد کی، اور وہاں پہ جو کوئی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے رویے سے، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید مردان اور سوات کے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا 10-11 لوگوں کے نام ہیں، انہوں نے نام نہیں بتائے، لیکن انہوں نے وہیں پہ کہا بھی تو تھا نا، علی امین گنڈا پور نے، آن ریکارڈ، ہاں کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے، ان کی فیملیز کو۔ اب وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا خیبر پختونخوا کے، بھائی حکومت چلا رہے ہیں کہ جی یہ اتنے پیسے، یہ چیک ریلیز ہوا نصرت جاوید کے نام۔ اچھا لیکن ایک سیکنڈ سر، چلے بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے کہہ دیں کہ یہ بات بات یہ ہے کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے، یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا ڈیزرو کرتے ہیں، یہ سب حکومت اور اپوزیشن، بالکل یہ بنے ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ ٹچ پٹنا کی جوڑی ہے، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، بالکل۔ باقی 2 نمبر کے ہیں دونوں کے دونوں۔ مطلب بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی آپ جب سب کو اپنی اوقات کا پتہ ہے تو کیوں یہ ڈرامے لگا رہے ہو؟ جب آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے بااختیار لوگوں سے ملنا ہے تو ان کے منت اللہ کرو یار، جا کے وقت کیوں ضائع کرو، اور اس میں پھر ہم لوگ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں وقت ضائع نہیں سر، بڑی ضروری بات ہے۔ دیکھیں اب آپ نے بشرا بی بی صاحبہ کا نام لیا، یہ بتائیں کہ بشرا بی بی صاحبہ ابھی بھی رابطے میں تو ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، اب یہ آپ اور مسکراہٹ آپ کی دیکھیں لگتا ہے کہ ابھی کیسے، ابھی تو بیچاری جیل میں ہے۔ نہیں سر، ویسے کچھ نہ کچھ رابطے ان کے ہیں، مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ رابطے ٹوٹے نہیں ہیں، ناراضگی اپنی جگہ لیکن رابطے ٹوٹے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں گنڈا پور صاحب نے اپنی سیٹ تو پریزرو کر لی سی ایم کی نا، جنید اکبر صاحب جو ان کی جگہ لائے، انہوں نے کہا جی سی ایم تو وہی رہیں گے۔ ہاں سر انہوں نے کہا، تو اگر خان صاحب کو صبح اٹھ کے خیال نہیں آیا کہ نہیں ان کو بھی ہٹانا ہے، سوری جنید اکبر صاحب جن کو صوبائی صدر بنایا گیا ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، جنید اکبر صاحب، سر ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ کو کچھ اور بھی عہدہ ملنے لگا ہے؟ تحریک انصاف میں صرف ایک عہدہ ہے، ہاں وہ پی ٹی آئی چیئرمین کا ہے۔ اچھا سر سوال تو پورا نا، سوال تو سن لیں بانی چیئرمین کا۔ ایک تو یہ کہ کیا بشرا بی بی صاحبہ کی شکایت پہ ان کو فارغ کیا گیا صوبائی صدارت سے، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کی بات چیت کہیں بیک ڈور پہ چل رہی ہے؟ کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ بیک ڈور چینل پہ بات کرنے کا منع نہیں کیا خان صاحب نے، انہوں نے کہا بیک ڈور چینل پہ جتنی باتیں کرنی ہے۔ آج انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہوئی ہے، میں نے کہ اس میں کوئی اتنی چھپی ہوئی تو ہے نہیں، اب وہ ظاہر ہے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو کسی ظاہر ہے ذرائع سے ملی ہوگی، بہت اچھا ذریعہ ہوگا ان کا۔ ہاں بالکل۔ تو یہ دونوں باتوں پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے، دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے، اس میں بشرا بی بی کا تذکرہ تو نہیں لایا انصار عباسی صاحب۔ نہیں میں بشرا بی بی صاحب کا ویسے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی بات چیت؟ دیکھیے بشرا بی بی میں کوئی نہ کوئی تو ایک قوت اور طاقت اور کوئی نہ کوئی ہوگا نا مسئلہ۔ دیکھیے
یعنی کشش چلے کہہ لیں کہ وہ ایک خاتون ہیں، وہ کیا مشال یوسف زئی، وہ ان کی اسپوکس پرسن ہیں، ان کی بالکل بڑی ووکل ہیں وہ آج کل. ان کو جو ہے وہ پہلے خیبر پختونخوا کی غالباً ایک سرکاری نوکری یعنی کہ اس سے فارغ ہو گئی تھی. ان سے فارغ کیا کس نے؟ گنڈا پور صاحب نے. اچھا، اب ایک اور خاتون مرج ہو گئی، ان کا نام ہے مسرت جمشید چیمہ. ہاں بالکل. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی، اب وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ترجمان ہوں بشریٰ بی بی کی، جبکہ وہ تو پارٹی سے اب ایسوسیٹڈ بھی نہیں ہے کافی عرصے سے. وہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، آفیشلی تو نہیں ہے وہ. انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ یاد دلا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے کہ بھی انہوں نے کتنا کچھ اس پارٹی کے لیے کیا ہے. ہاں تو جب وہ ان کے خاوند علیحدہ ہو گئے تھے پارٹی سے، وہ ٹائم بھی تو سب کو یاد ہے نا. تو کوئی بات نہیں نا، ایسے ہو جاتا ہے مشکل وقت میں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی کی ترجمانی کا کو روب شوب ہوگا تو دو خواتین آپس میں مقابلے پہ آ گئی نا. ہاں بالکل. ورنہ کیوں آئے؟ اور ترجمانی کی ضرورت سر اسی وقت پڑتی ہے جب کچھ کہنے کے لیے ہو بھی نہیں، جب کہ آپ کی کوئی حیثیت ہو، کوئی پولیٹیکل رول ہو. ورنہ ایک گھریلو عورت کو ترجمان کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کھچڑی تو پک رہی ہے لیکن ابھی پکی نہیں ہے. کھچڑی وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ مصروف رکھنے میں کیا جاتا ہے. سر مصروف کس کو رکھا ہوا ہے؟ قوم کو مصروف رکھا ہوا ہے. قوم کو اور بااختیار لوگوں نے، تحریک انصاف کو. اللہ خیر صلی. صحیح. اچھا، اس حوالے سے سر لاسٹ کویشچن ہے، اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آپ سے کچھ پیکا آرڈیننس پہ بھی بات کرنی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھر وہ نام لوں گی میں، جنید اکبر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف پھر ہم مارچ کریں گے اور پھر احتجاج کریں گے اور راستے سارے بند کر دیں گے. اب صوبائی صدارت ملنے کے بعد انہوں نے کچھ اپنی پرفارمنس تو دکھانی ہے، تو کرنے کی جرت پیدا کر سکیں گے؟ مطلب یہ بڑا مشکل ہے اب اس دفعہ. دیکھیے، جس انداز میں علی امین گنڈا پور آتے تھے نا، تو وہ تو آتے تھے بطور چیف منسٹر. بالکل ٹھیک ہے نا، تو کوئی وجہ ہوگی نا. دیکھیے، قائد اعظم کی رحلت کے بعد لیاقت علی خان مرحوم کو کیوں وزارت عظمیٰ ہوتے ہوئے بھی مسلم لیگ کی صدارت سنبھالنا پڑی؟ کوئی وجہ ہوگی نا. پارٹی صدارت، اس کا مطلب ہے اپنے تئیں کام نہیں آتی. کیا خیال ہے ہم جیسے ملکوں میں؟ تو خیبر پختونخوا سے نکلوانے کے لیے آپ کو سرکاری گاڑیاں چاہیے، ریسکیو کی گاڑیاں بھی چاہیے. بالکل، جیسے پچھلی مرتبہ تھی. پھر یہ کہ وہ آنسو گیس کے وہ بھی چاہیے، شیل بھی چاہیے، شیل پھینکنے والے بھی چاہیے. وہ تو بلکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں دل سے دعا مانگ رہے ہوں گے کہ جب تک میں وزیر اعلیٰ ہوں تو جنید اکبر جو ہے وہ نکال لینا بندے ذرا کٹ کے باہر. صوبائی صدر بنے رہے. نہیں، نکال کے دکھائیں. ہاں بالکل. میں تو پھر بھی گیا تھا 3 مرتبہ، لوگ تو لے گیا تھا. بالکل. یہ ایک بڑا ٹاسک ہوگا. یعنی بابا بغیر حکومتی اختیارات کے جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بہت لائلسٹ ہیں، سب ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں، اور یہ کہ گڈ بکس میں بھی نہیں ہے سی ایم صاحب کی، یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں اسی بات کو ذہن میں نکال اچھی میں کہتا ہوں گڈ بکس میں بھی ہوں. تو پنجابی کا ایک محاورہ ہے، سانپوں کے آگے دیے نہیں جلتے. سانپ کی پھنکار ہوتی ہے نا، اس وجہ سے تو وہ پھر دیا بجھ جاتا ہے. تو چیف منسٹروں کے آگے صدارتیں نہیں چلتی. بالکل صحیح. اچھا سر، آپ نے اب دیا ہی بجھا دیا یہ کہہ کے. یہ بتائیں، یہ جو پیکا آرڈیننس ہے اس نے تو صحافیوں کے سارے دیے بجھا دیے. میرا خیال ہے فیکٹری بند ہو گئی ہے دیوں کی. اب مجھے یہ بتائیں، یہ ویسے مسلم لیگ نون کو کیا خواہش جاگتی ہے؟ 2016 میں بھی انہوں نے یہ آرڈیننس لایا، پھر انہوں نے کہا جی اس میں امینڈمنٹ بھی کر دی ہے. اچھا، اب اس میں ایک میری اپنی ایک رائے ہے، آپ کی مطلب سامنے میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہوں گی. یہ بتائیں کہ یہ صحافی ہمارے ایک دم بڑی دیر سے جاگے کہ جی ہم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا. 6 مہینے سے ہم تقریباً یہ بات سن رہے تھے کہ لیجسلیشن ہونی ہے، اور کم از کم 3 مہینے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ پیکا آرڈیننس آنے والا ہے. جب پنجاب میں ایک آرڈیننس لایا گیا، اس وقت سے لے کے اب تک صحافیوں نے خود کوئی پرو ایکٹیو انیشیٹو کیوں نہیں لیا بات کرنے کا؟ کر بھی لیتے تو کیا رک جاتا؟ نہیں تو پھر احتجاج کا کیا فائدہ ہے جو پورے ملک میں تماشا ہو رہا ہے؟ رک جاتا نہیں، لیکن پھر ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ احتجاج کے بعد بھی رک جائے. سر صدر صاحب نے دستخط کرنے سے تو ابھی ہولڈ کر لیا نا. مولانا صاحب نے ان کو ایک ریکویسٹ کی ہے. ہاں بالکل، مولانا صاحب نے ہو گیا آفیشیل. جی سر، صدر صاحب نے کہا ہے کہ آفیشیلی انہوں نے اعلان کر دیا. ہاں، دستخط نہیں کیے. انہوں نے کہا مولانا صاحب کی ریکویسٹ پر وہ دستخط صدر صاحب نے روک دیے کہ اعلان ہو گیا ایوان صدر سے. جی سر، مطلب سر خبر یہی آئی ہے. ایوان صدر سے اعلان ہو گیا. سر ایوان صدر سے نہیں ہوا، لیکن دستخط انہوں نے روک دیے ہیں، نہیں کر رہے وہ دستخط جب تک فائنل ریکمنڈیشنز نہیں آتی. اس پہ بات چیت نہیں ہوتی. سر کہا یہ جا رہا ہے، مطلب خبر آفیشیل بھائی قانون تو بن گیا. ہاں،
صدر پاکستان آئین پاکستان کے ہاں، تحت ہاں۔ صرف اس کو واپس بھیج سکتے ہیں ہاں۔ فار ریکنسیڈریشن. ہوں، یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں. نہیں وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک سرٹن ٹائم فریم بعد خود ہی قانون بن جائے گا، یعنی یہ ریکنسیڈریشن. آئین کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. نہیں تو ہم ریکنسیڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں جا سکتے، اس کا مطلب نہیں نہیں، ریکنسیڈر کے لیے وہ واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ ہاں۔ آمادہ ہوگی یہ حکومت اچھا جس کیوں؟ نے اتنی اجرت میں اس کو منظور کروایا. یہ کیوں ویسے کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا فرمائشی پروگرام ہے؟ فرمائشی آپ بہت مہذب لفظ استعمال کریے، نے حکم تھا یہ کرنا. ہاں اور یہ حکم کے غلام ہے شہباز شریف صاحب. ہاں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو احتجاج اور وہ کیا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال. تو اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا، صرف پکڑ دکڑ ہوگی آپ کے خیال میں؟ بہت زیادہ اعلیٰ نوعیت تو کی. اس میں سر وہ شامی صاحب نے ایک گفتگو کی تھی اپنے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ اسپیسیفائی کر دیں کہ جو اوتھینٹک جرنلسٹ نہیں ہیں، مطلب جو رجسٹرڈ، اب ہر شامی صاحب میرے بزرگ ہیں، یہ فیصلہ کب صحافی تو ہوگا، registered نہیں کون ہو کرے سکتا. گا. کبھی صحافی ایک بات بڑی ہاں۔ وہ یعنی معقول لگے گی، ہوں کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے گاڑی چلانے کے لیے تو لائسنس لینا پڑتا ہے نا. صحافی بننے کے لیے تو لائسنس نہیں چاہیے. آپ صحافی بننے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا. ہاں. جو بندہ منہ اٹھائے وہ آ جاتا ہے جی. اچھا بھائی میرے پاس یہ ٹیلی فون ہے، میں اس پہ یوٹیوب کرتا ہوں، اگر اس کو 2 لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے ہاں تو وہ اس نے میری صحافی ہونے کی تصدیق کر دی. ہاں بالکل صحیح. یہ کوئی اتنا سیدھا سا معاملہ ہے. ہاں وہ میں بندوق لینے نہیں چاہتے، میں لائسنس چاہیے تھا. یہ ہے ٹیلی فون، اس کے اندر ان بلڈ سسٹم ہے. ابھی کل امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس میں جب پہلی اس کی ہوئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے روایتی میڈیا کے جو بیٹھے ہوتے تھے، جن کی کرسیاں میری اور ابھی یہ اپنے ہمارے بزرگ شامی صاحب جیسے لوگوں کی کرسیاں لگی ہوتی تھی، لوگوں کی کرسیاں وہاں پہ لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ ٹک ٹاک کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں. یہ دس از دی ماڈرن ایرا. یہ رونت ختم ہونی چاہیے کہ جی چونکہ میں نے پروف ریڈنگ سے شروع کیا تھا، میرے جیسے لوگ جو فن خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم مامے ہیں صحافت کے بھائی، ہم کون ہیں. باقی یہ کہ آپ اب یعنی ثنا مرزا صاحبہ وہ پہلے وہ لائسنس نے ملکہ ترنم نور جان جڑی ہے انہیں لائسنس لیتا سی گان تھا. نہیں آئی ایم آسکنگ یو. کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جیسے یہ بل شٹ ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کو اینکر بننا ہے، اچھا تو آپ بتائیے کہ آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ملکہ ترنم جڑا ہے وہ تو کیوں پوچھا سا جو لائسنس. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو قانون سازی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. ہو چکی، اس کے جو مقصد ہے گنجائش بچی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو پھر ہم بات کیا کریں گے؟ ہاں بالکل، ہم مثلا اس کے لیے بہترین طریقہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتی ہیں، وہ میں سوچ رہا ہوں وہ کو سوچیں گے. میں چاہتا ہوں، میں آپ کی جگہ اگر متھیرا بیٹھی ہوں میں بہت کمفرٹیبل ہوں گا. سر میرا خیال ہے اس کے ہم اس پوائنٹ کے اوپر پروگرام ختم کر دیں. متیرا صاحبہ جو ہے ان کو ہم پرانی کولیگ ہیں ہماری، تو اس لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت ہی اچھا پروگرام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کے نقش قدم پہ چلا. بہت بہت شکریہ. نصرت جاوید صاحب کے ساتھ کسی اور نشست میں کچھ اور سچی جھوٹی باتوں پہ کچھ اور تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس آرڈیننس کے بعد تو بڑا مشکل ہے کہ ہم خبروں پہ کوئی تبصرہ کر سکیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.